چاہوں گی جن سے سارا یورپ کانپ اٹھتا ہے۔ ان دہشت گردوں سے بڑی بڑی معیشتوں کے تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ سمیت کئی یورپی ممالک کے وجود کو ان دہشت گردوں سے خطرات لاحق ہیں۔ دیکھیے کہ دنیا کے خطرناک ترین دہشت گرد ان کی جھلکیاں دکھانے جا رہی ہوں، دیکھیے۔ یہ ہیں وہ حماس کے مجاہدین جن سے اسرائیل سمیت سارے یورپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، جنہیں ایک ایک کر کے جلایا جا رہا ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ان پر کیمیکل بم سے حملے ہو رہے ہیں، ان معصوم بچوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے نام لینے والے ممالک اور سربراہان ان کو مر جانا چاہیے ڈوب کر، جو 7 اکتوبر کو حماس کے خلاف کارروائی کے نام پر غزہ میں قیامت برپا کرنے والے اسرائیل کے انسانیت سوز جرائم پر نہ صرف خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اس کی پشت پناہی پر کھڑے ہیں۔ 42 دنوں میں اسرائیل آدھا غزہ تباہ کر چکا ہے۔ اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے غزہ میں 50% گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ 5000 بچوں سمیت 12000 کے قریب معصوم اور نہتے فلسطینیوں کو مارا جا چکا ہے۔ حماس کے خلاف کارروائی کے نام پر شروع کی گئی اس جنگ میں اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والوں میں 70% تو صرف بچے ہیں اور خواتین ہیں، لیکن جن یورپیوں کو جانوروں کا درد ستاتا ہے نا، انہیں یہ معصوم بلکہ ان کے لیے تو دہشت گرد ہیں نظر نہیں آ رہے۔ غزہ میں خوراک ختم ہونے سے فاقوں کی نوبت آ پہنچی ہے۔ اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کے بعد زخمی زندگیوں کے بچنے کی امیدیں بھی ٹوٹتی جا رہی ہیں، لیکن اسرائیل اتنا ظلم کر کے بھی رک نہیں رہا ہے۔ شمالی غزہ سے 5 لاکھ کے قریب افراد کو بے گھر کرنے کے بعد اب اسرائیل جنوبی غزہ پہنچنے والے نہتے فلسطینیوں پر قہر برسانے کی تیاری کر رہا ہے۔ گزشتہ شب غزہ کے جنوبی قصبے خان یونس کے مشرقی علاقوں میں اسرائیلی طیاروں نے پمفلٹس گرائے ہیں، جن میں فلسطینیوں کو وہاں سے بھی نکل جانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ مزید جو تشویشناک بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ اب اقوام متحدہ بھی کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی رکاوٹوں کے سبب شاید آنے والے دنوں میں غزہ میں امدادی کارروائیاں جاری رکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسے کڑے وقت میں اسرائیلی وحشت کا نشانہ بننے والے فلسطینیوں کو مسلم امہ کا آسرا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ مسلم امہ زبانی مذمت سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تک ایران اسرائیل کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ باز آ جائے ورنہ ایران اس لڑائی میں اترنے پر مجبور ہوگا۔ اس بیان کے بعد ایران کو ساری مسلم دنیا میں واحد بہادر ملک کا خطاب ملنے لگا، لیکن رائٹرز کی جو خبر آئی اس کے مطابق تو گزشتہ دنوں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ ایران سے مدد طلب کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو اسرائیل کے ساتھ جنگ میں جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ 7 اکتوبر کے حملے سے پہلے انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اس لیے معذرت۔ ایران یا حماس کے ترجمان کی جانب سے تاحال آیت اللہ خامنائی اور اسماعیل ہانیہ کی اس ملاقات اور اس گفتگو کی تردید یا کسی قسم کی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ یاد آیا کہ گزشتہ دنوں میرے شو پر وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی اور مشرق وسطیٰ طاہر اشرفی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ اسلامی ممالک کے اجلاس میں اسرائیل کے جرائم کو لے کر عالمی عدالت جانے کا یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، فیصلہ تو ہو گیا، لیکن آج تک اس عمل کے لیے کوئی ایک سٹیپ کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور شاید اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ کم از کم ہم نے فیصلہ تو کر لیا ہے۔